ان اللہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور اس لذت میں فائدہ کیا جو لذت آپ کو اور ہمیں اس آگ تک پہنچا دے۔ تھنک اباؤٹ اللہ بیفور ڈوئنگ اینی سین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کو ایک عجیب سی قوت دیں گے، ایک ایسی سٹرینتھ دیں گے کہ وہ گناہوں سے بچ پائے گا جس سے دوسرے لوگ نہیں بچ پاتے۔ یہ لوگ حیا والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو حیا آتی ہے، یہ لوگ کانپ جاتے ہیں جب گناہ کا دل چاہتا ہے، لیکن جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا محبوب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ الاعلم بان اللہ یرا، جب وہ قرآن کھول کر پڑھتے ہیں تو ان کو آیات نظر آتی ہیں کہ کیا وہ جانتے نہیں کہ ان کا رب انہیں دیکھ رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو، رائٹ لیفٹ کو جانتا ہے، اور جو دلوں میں چھپے راز ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ اس کے لیے یہ برابر ہے کہ کوئی اسے اونچا پکارے یا دل میں پکارے، یا دن میں اس کے سامنے ایکٹیویٹی کرے یا رات میں اس کے سامنے ایکٹیویٹی کرے۔ اس کے لیے رات کا اندھیرا میٹر نہیں کرتا۔ کالی رات میں کالے پتھر پہ کالی چونٹی کو چلتے ہوئے بھی دیکھ لیتا ہے، وہ ہر سو جانتا ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، کوئی بھی تین شخص نہیں جو کہ چوتھا وہ ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور کوئی بھی پانچ شخص نہیں جبکہ چھٹا ان کے ساتھ وہ ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، اس سے کم یا اس سے زیادہ کہ تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ثم ینبئکم بما عملوا یوم القیامہ، پھر وہ سب کچھ کھول کھول کے بتا دے گا جو تم نے کیا، جو تم کرتے تھے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو میں اور آپ جب اکیلے تنہائیوں میں ہوتے ہیں تو ہم اکیلے ہیں، تو دوسرا وہ ہے ہمارے ساتھ، تو وہ لوگ جو مراقبے میں ہیں ان آیات کو ریسائٹ کریں۔ These آیات stand like a wall between them and sin, and they think 100 times before clicking, 100 times before calling someone or messaging someone, before doing anything۔ یہ آیات ان کے سامنے آتی ہیں تو ان کے جسم خوف سے کانپ جاتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہوئے یہ سب کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک شخص شیخ کے پاس آیا اور کہا کہ شیخ مجھے ایڈوائز کریں، تو انہوں نے کیا ایڈوائز کی کہ تمام دیکھنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے کمتر اور حقیر دیکھنے والا نہ سمجھ لینا کبھی بھی۔ اور لوگ جب گناہ کرتے ہیں تو بچے کا بھی لحاظ کرتے ہیں کہ بچہ نہ دیکھ لے، یہ چلا جائے پہلے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم اللہ کا لحاظ ہی نہیں کرتے۔ ایک کیمرے سے بھی کم تر ہم نے اللہ تعالیٰ کو بنا لیا ہے، نعوذ باللہ۔ ابو حامد الخلفانی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ شیخ کچھ اشعار ایسے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس پڑھے جاتے ہیں تاکہ ان کو اللہ کے مراقبے کے بارے میں بتایا جائے، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ کون سے اشعار کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے پڑھے عربی میں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ جب میرا رب تجھے کہے گا کہ کیا تمہیں حیا نہیں آئی میرے سامنے گناہ لے کے، لوگوں سے تو اپنے گناہوں کو چھپاتا رہا اور میرے سامنے اپنے اتنے گناہ لے کر آ گیا، تو میں کیسے جواب دوں گا؟ ہائے ہے مجھ پہ کہ کون بچائے گا اس دن مجھے۔ اور میں اپنے نفس کو ہمیشہ ہوپ ٹو ہوپ، ٹائم ٹو ٹائم اپنے آپ کو یہ بتاتا رہا کہ کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، اور اس لذت میں فائدہ کیا جو لذت آپ کو اور ہمیں اس آگ تک پہنچا دے۔ What is the use of that player which takes me and you to the hellfire? So think before clicking it۔ جو حیا والے انسان ہے نا، جب بھی وہ گناہ کرنے لگتا ہے تو اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ اگر تو گناہ اس لیے کر رہا ہے کہ تجھے اس بات کا علم ہے کہ کوئی تجھے نہیں دیکھ رہا،
تو کتنا بڑا تیرا کفر ہے۔ اور اگر یہ گناہ اس لیے کر رہا ہے کہ تو جانتا ہے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، اتنی تھوڑی حیا ہے تیرے اندر، تو میں اور آپ اپنے اندر دیکھیں کہ ہمیں اللہ سے حیا کتنی ہے۔ تھنک اللہ بیفور ڈوئنگ اینی تھنگ، کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔